السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصول حدیث کے حوالے سے آج آپ کے سامنے جس تقسیم کا میں نے تذکرہ کرنا ہے وہ ہے راویوں کی صفات کے اعتبار سے احادیث کی تقسیم۔ راویوں کی صفات کے اعتبار سے احادیث کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اور تقریباً وہ اقسام 16 کے قریب بنتی ہیں۔ ہر راوی کی صفت جانچی جاتی ہے، پرکھی جاتی ہے، اسماء الرجال کا فن موجود ہے، مدون شدہ فن موجود ہے، تدوین اس کی ہو چکی ہے، لکھا جا چکا ہے، اصول مرتب ہو چکے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں راویوں کی صفات کا اعتبار کیا جاتا ہے محدثین کے ہاں۔ ان صفات کے اعتبار سے راویوں کی روایات کو 16 اقسام میں منقسم کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ 16 اقسام یہ ہیں، نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صحیح لذاتی ہی، پھر اس کے بعد ہے حسن لذاتی ہی، پھر اس کے بعد ہے ضعیف، اور نمبر 4 صحیح لغیرہ، نمبر 5 حسن لغیرہ، نمبر 6 موضوع، نمبر 7 متروک، نمبر 8 شاذ، نمبر 9 محفوظ، نمبر 10 منکر، نمبر 11 معروف، نمبر 12 معلل، نمبر 13 مضطرب، نمبر 14 مقلوب، نمبر 15 مصحف، اور 16 نمبر ہے مدرج۔ یہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے احادیث کی 16 اقسام ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں۔ اب ان ساروں کی تعریفیں تو میں آج کے سبق میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، کیونکہ ساری تعریفیں یاد کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے، تو آپ کے لیے آسان ترتیب انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ تو کچھ تعریفیں ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتی ہی۔ صحیح لذاتی ہی یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے سارے راوی عادل ہوں، کامل الضبط ہوں، اور اس حدیث کی سند متصل ہو اور معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ یہ تعریف ہے، تعریف آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تعریف دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ صحیح لذاتی ہی وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے سارے راوی عادل ہوں، کامل الضبط ہوں، اور اس کی سند متصل ہو، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ اب عادل ہونے کا کیا معنی ہے؟ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سزاؤں کے مستحق نہ کسی زمانے میں ٹھہرائے گئے ہوں۔ صحابہ کرام تو سارے کے سارے عادل ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ صحابہ عادل ہیں یا عادل نہیں، فلاں صحابی ضعیف ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسماء الرجال کے ماہرین کبھی بھی گفتگو نہیں کرتے۔
صحابی کا نام آ جائے، ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص صحابی ہیں، تو خاموش ہو جاتے ہیں، بس ان پر پھر بات نہیں کی جاتی۔ یہ ان کے بعد والے افراد ہیں جن کی عدالت کی آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ سچے لوگ ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں، اور کسی زمانے میں کبھی بھی ان کو سزا کا مستحق نہ قرار دیا گیا ہو، کسی کو زنا کی حد نہ لگی ہو، کسی کو حد قذف نہ لگی ہوئی ہو، کوئی چوری کے جرم کے اندر سزا یافتہ نہ ہو، تو اس قسم کی چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ راوی عادل شمار ہوتا ہے۔ تو صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں راوی عادل ہوں۔ یہ میں دوبارہ بات عرض کر رہا ہوں، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو کوئی ذہن سوال اٹھا بھی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے فیصلے ان کے بارے میں موجود ہیں، ان کی عدالت پر پوری امت متفق ہے۔ صحابی کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے، بس خاموش ہیں آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ تو صحابہ سارے ہی عادل ہیں، لیکن یہ صحابہ کے بعد والے افراد کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس روایت کے اندر راوی عادل ہونے چاہیے۔ نمبر 2، کامل الضبط ہوں، حافظہ ان کا مضبوط ہو، جو بات ان کو سمجھائی جا رہی ہو، بتلائی جا رہی ہو، سکھائی جا رہی ہو، ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہو، اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کرنے والے ہوں، دماغی امراض میں مبتلا نہ ہوں، یا کسی اور ایسے مرض میں مبتلا نہ ہوں جس کی وجہ سے نسیان ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے انسان۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کامل الضبط راوی ہوں، وہ روایت صحیح لذاتی ہی کہلاتی ہے۔ عادل راوی بھی ہوں، کامل الضبط بھی ہوں، اور پھر اس کی سند متصل بھی ہو۔ اتصال سند کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھ سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر بندے کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے فلاں سے سنا، فلاں آدمی نے فلاں سے سنا، اس محدث نے فلاں سے سنا، اس کے سامنے بیان کرنے والا شخص فلاں تھا، چلتے چلتے سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی تک پہنچ جائے، یہ اتصال سند کہلاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ بھی میں نے حدیث سنی فلاں شخص سے، فلاں نے کہا میں نے سنی تھی فلاں شخص سے، اس کے بعد سند ختم ہو گئی۔ اب اس کے آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ سند کہاں تک جاتی ہے، آگے ہے بھی یا نہیں ہے، یا پتہ نہیں کسی نے اپنی جانب سے بات گڑھ لی، تو یہ سند کا اتصال نہیں ہے، یہ ملی ہوئی سند نہیں ہے۔ اتصال سند کا کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تک ہر بندے کا ہمیں معلوم ہو کہ روایت کو بیان کرنے والا بندہ کون ہے۔ یہ اتصال سند ہے۔ تو یہ بھی اس روایت کے اندر بات پائی جائے کہ راوی بھی عادل ہوں، ان کا ضبط وہ بھی کامل ہو، اور وہ روایت ایسی ہو کہ اس کی سند بھی متصل ہو، اور پھر وہ روایت معلل نہ ہو۔ معلل کا کیا معنی؟ معلل کہتے ہیں، معلل یہ علت سے لفظ نکلا ہے، علت کہتے ہیں وجہ کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی علت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی وجہ کو۔ اچھا، معلل کا کیا معنی ہے؟ علت خفیہ، چھپی ہوئی علت، پوشیدہ علت، پوشیدہ وجہ، چھپی ہوئی وجہ، وہ معلل کہلاتی ہے۔ اچھا جی، اگر آپ اس کی اصطلاحی تعریف کریں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ معلل وہ حدیث ہے جس کے راوی میں کوئی ایسی پوشیدہ چھپی ہوئی وجہ، علت پائی جائے
جو حدیث کی صحت کے لیے مناسب نہیں، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے وہ چیز درست نہیں، کوئی ایسی علت پائی جا رہی ہے، اس روایت میں صحیح حدیث ہونے کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن کچھ عیوب ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، یہ علت خفیہ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو صحیح حدیث نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی ایسی علت اس میں چھپی ہوئی پوشیدہ طور پر موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روایت صحیح شمار نہیں ہوتی، یہ معلل ہے۔ تو وہ روایت معلل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی علت خفیہ نہ پائی جائے جس کی وجہ سے آپ اس حدیث کو صحیح تو سمجھیں لیکن بیان نہ کر سکیں، اور پھر وہ روایت شاذ بھی نہ ہو۔ شاذ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ شاذ نکلا ہے شذ سے۔ کیا معنی اس کا؟ خلاف قیاس کوئی بات، خلاف اصول کوئی بھی بات، خلاف معمول کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات، کم استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز جس کا استعمال بہت زیادہ نہ ہو رہا ہو، وہ شاذ کہلاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شاذ کس کو کہیں گے؟ ایسی چیز کو جس کا استعمال بہت کم ہو رہا ہو۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں چیز شاذ و نادر ہے۔ نادر کا کیا معنی؟ نایاب ہے، نہیں ملتی۔ شاذ کا کیا مطلب؟ بہت کم، کہیں کہیں پائی جاتی ہے، ہر جگہ اس کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت کم، کہیں کہیں استعمال ہونے والی کوئی چیز، خلاف قیاس، خلاف اصول، خلاف معمول کبھی استعمال ہو گئی وہ بات۔ تعریف اس کی کریں گے اصطلاح کے مطابق تو کیا کہیں گے؟ وہ حدیث جس میں ایک ثقہ راوی، یہ ثقہ سین کے ساتھ نہیں ہے، سا کے ساتھ ہے، ثواب والا سا، ٹھیک ہے؟ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو۔ ایک راوی ہے وہ بھی ثقہ، اس کی روایت قبول بھی کی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، بندہ بھی درست ہے، اور اس پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہے کہ کسی نے اس پر لان تان کی ہو یا اس کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے کوئی اس پر الزام لگا ہوا ہو، ایسی بات بھی نہیں۔ راوی بالکل درست ہے، بہت اچھا راوی ہے، عموماً اس کی روایات کتب احادیث میں بیان کی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں، لیکن وہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی اپنے سے بڑے آدمی کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو پھر اس سے جو بڑا ثقہ راوی ہے اس کی بات قبول کی جاتی ہے، اس کی روایت کو، اس کی بات کو شاذ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض محدثین جب کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو اس روایت میں الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں، اسے روایت کی زیادتی کہا جاتا ہے۔ کسی روایت میں الفاظ آگے چلے گئے، کسی میں پیچھے آگے، کسی میں کچھ لفظوں کا اضافہ ہے، کسی میں کچھ لفظ کم ہے۔ تو بعض محدثین ایسی روایات بیان کر دیتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن باقی جو ثقہ راوی ہیں وہ اس زیادتی کو بیان نہ کریں، وہ اتنی ہی روایت بیان کریں جتنی اصل میں روایت ہے۔ تو پھر جن محدثین نے کسی بھی روایت میں الفاظ کی زیادتی کو بیان کیا ہوا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاذ ہے، یہ انہوں نے بیان کی ہے، ان کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی، یعنی بہت کم یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، خلاف اصول ہے یا خلاف قیاس ہے یا خلاف معمول ہے،
انہی کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، عموماً اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو شاذ سمجھ میں آیا، معلل بھی سمجھ میں آیا۔ تو وہ حدیث جس کے سارے راوی عادل بھی ہوں، ضبط میں بھی کامل ہوں، اور اس روایت کی سند متصل بھی ہو، اور وہ روایت معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے صحیح لذاتی ہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اس میں جتنے بھی میں نے الفاظ، ٹرمز، اصطلاحات استعمال کی، ان میں راویوں کے متعلق بات آئی ہے نا، کہ فلاں راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، سند متصل ہو یعنی سارے راوی موجود ہوں، یا معلل اور شاذ کی جو میں نے تعریفیں بیان کی۔ تو یہ چونکہ راویوں کی صفات میں نے بیان کی ہیں، اس لیے ان راویوں کی صفات کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں ہیں، ورنہ اصل میں احادیث ہی ہیں، اصل میں حدیث ہی ہے، اس کی کوئی قسم نہیں ہے۔ یہ صفات راویوں کی صفات کے اعتبار سے تقسیمیں بنتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب اس پر میں ایک بات اضافی طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی دوسرے کی فہم اور سمجھ کو قبول نہ کرتا ہو، جسے آج کے زمانے میں ہم غیر مقلد کہتے ہیں، جو تقلید سے آزاد ہے، اپنی فہم و فراست سے شریعت کے معاملات میں غور و فکر کر کے عمل کرنے کا قائل ہے، تو اس قسم کا آدمی ان راویوں کی صفات کو کیسے جانچے گا؟ یہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ کیسے جانچے گا؟ اس پر تو جبرائیل بھی نہیں آتے۔ کیسے جانچے گا کہ اس کا خواب معتبر بھی نہیں ہے اور یہ اللہ سے ہم کلام بھی نہیں ہوتا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ راویوں کی یہ صفات کے اعتبار سے احادیث کی جو اقسام ہیں، آج کا غیر مقلد ان کو سمجھ سکتا ہے؟ ان کو جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے؟ تو اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی موجود نہیں کہ وہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے روایات کی جانچ پرکھ کر سکے، جانچ پڑتال کر سکے۔ تو وہ کس بنیاد پہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس پر آپ نے مزید غور و فکر کرنا ہے۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو پھر آپ نے مجھے بتانی ہے۔ اگلی تعریف دیکھیں۔ یہ تو پہلی تقسیم تھی صحیح لذاتی ہی، اس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب دوسری تعریف ہے حسن لذاتی ہی کی۔ حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، کامل الضبط نہ ہو، بس باقی ساری شرائط وہی والی ہیں جو صحیح لذاتی ہی کی ہیں، کہ اس کا راوی عادل بھی ہو، عادل ہونے کا معنی میں نے بیان کر دیا، اس روایت کی سند بھی متصل ہو، اتصال سند بھی میں نے بیان کر دی، وہ روایت معلل بھی نہ ہو، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، وہ روایت شاذ بھی نہ ہو، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ صرف ایک کمی ہے، صحیح لذاتی ہی میں کامل الضبط تھا، حسن لذاتی ہی میں ناقص الضبط ہے، ضبط ناقص ہے، کبھی کبھی نسیان ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھول جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کی دو اقسام کی تعریفیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیں جو راویوں کی صفات کے اعتبار سے ہیں۔ پھر تیسری قسم ہے جسے ضعیف کہا جاتا ہے۔ اب ضعیف کس حدیث کو کہتے ہیں؟ ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں حدیث صحیح اور حدیث حسن والی شرائط نہ پائی جائیں، یعنی حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل نہ ہو، حدیث ضعیف وہ حدیث ہے
جس کے راوی کامل الضبط بھی نہ ہو، ناقص الضبط بھی نہ ہو، اور یا حدیث ضعیف اس حدیث کو کہہ دیا جاتا ہے جس کی سند متصل نہ ہو، درمیان میں راوی چھوٹے ہوئے ہوں، افراد کم ہوں، یا وہ روایت معلل ہو یا شاذ ہو، تو اس روایت کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس میں راوی عادل نہیں ہے، کامل الضبط نہیں ہے، ناقص الضبط نہیں ہے، سند متصل نہیں ہے، یا معلل یا شاذ روایت ہے، تو اس روایت کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ تین اقسام صفات روات کے اعتبار سے، راویوں کی صفات کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان کے احکامات بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، ان کے احکامات بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ باقی تقسیم آپ کے سامنے کل کے سبق میں آ جائے گی، کیونکہ تذکرہ لمبا ہے، پھر باقی سبق ہمارا رہ جائے گا۔ تو یہ تین اقسام، ان کی تعریفیں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں۔ ان کے بارے میں کسی کا بھی کوئی سوال کسی کے ذہن میں اٹھتا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اپنی کتاب کی جانب۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال اذا توضأ احدکم فلیجعل الماء فی انفہ ثم لیستنثر۔ روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھ لیں۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال اذا توضأ احدکم فلیجعل الماء فی انفہ ثم لیستنثر۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ حضرت امام مالک سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو الزناد سے یہ بات بیان کی، وہ عبد الرحمن الاعرج سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لے۔ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، ناک میں پانی ڈالے اور اچھے طریقے سے اس کو جھاڑ لے۔ یہ روایت اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں رجال الحدیث کا اگر آپ کے سامنے تعارف اور تذکرہ کروں تو پہلے تعارف آتا ہے ابو الزناد کا۔ ابو الزناد یہ نام نہیں ہے، لقب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے روایت بیان کی۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ذکوان قریشی المدنی نور اللہ مرقدہ۔ ابو الزناد لقب ہے، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن ذکوان قریشی المدنی۔ ابو الزناد لوگ ان کو کہتے تھے، اور یہ ان کا لقب ایسا ہے کہ اس لقب کی وجہ سے یہ ناراض بھی ہوتے تھے، کیونکہ ابو الزناد کا معنی ہے ہر وقت آگ کے ساتھ رہنا، یعنی آگ بگولا رہنا، آگ بگولا رہنا۔ تو ان میں غصہ زیادہ پایا جاتا تھا۔ علمی مشغولیت کی وجہ سے عمومی طور پر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ جلدی غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ چونکہ ہر وقت پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف رہتے تھے، تو اس لیے ان کا ذہن ہر وقت آگ بگولا رہتا تھا، تو اسی لیے لوگ انہیں ابو الزناد کہتے تھے کہ آگ والا آدمی۔ بہرحال بہت بڑے محدث ہیں، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، اور ان کی امامت پر
تمام کے تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری نور اللہ مرقدہ کتنے بڑے امام ہیں، وہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث فرمایا کرتے تھے۔ آج جن سفیان ثوری کو ہم امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، وہ سفیان ثوری ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان قریشی کو امیر المومنین فی الحدیث فرمایا کرتے تھے۔ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ثابت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی قبر آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو حضرت ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عراق کا عامل اور گورنر بنایا تھا۔ یہ عراق کے عامل اور گورنر بھی رہے ہیں، اور پھر ان کی تقریباً 66 سال کی عمر میں 130 ہجری میں وفات ہے، اور محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ان سے بیان کی ہوئی روایت ہمیشہ صحیح شمار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا تذکرہ ہے ابو الزناد کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوسرا نام ہے حضرت عبد الرحمن الاعرج نور اللہ مرقدہ کا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن الاعرج، پورا نام ان کا ابو داود عبد الرحمن بن ہرمز بن کیسان الاعرج التابعی المدنی القریشی ہے۔ تابعین میں سے ہیں، مدنی ہیں، قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو داود عبد الرحمن بن ہرمز یہ ان کا نام ہے۔ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے حارث کے بیٹے تھے ربیعہ، یہ ربیعہ کے آزاد کردہ غلام ہیں عبد الرحمن الاعرج۔ ان کی وفات اسکندریہ مصر کے اندر ہوئی تھی 117 ہجری میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تقریباً تمام کی تمام روایات الا قلیل، تمام کی تمام روایات جو ان سے منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن القاری، یہ قارا علاقے کا نام ہے، قاری قرآن کا قاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے یہ شاگرد ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے محدثین جن میں امام زہری جن کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے، یحییٰ بن کثیر آگے آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا ان کا، یحییٰ الانصاری نور اللہ مرقدہم، یہ وہ حضرات ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے علم حدیث ان کے بھتیجے سے حاصل کیا ہے، عبداللہ بن یزید بن ہرمز، ان کے بھائی کے بیٹے تھے، تو کتنے بڑے امام ہوں گے، عبد الرحمن الاعرج نور اللہ مرقدہ۔ لیکن ان کے جو بھتیجے تھے جن سے امام مالک رحمہ اللہ نے روایات بیان کی ہیں وہ بہت معروف نہیں ہیں۔ 148 ہجری میں ان کی وفات ہے، لیکن ان سے بہت کم افراد ہیں جنہوں نے روایات بیان کی، ان میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں۔ تو یہ دو تعارف آپ کے سامنے آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پچھلے اسباق میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو بات اس حدیث پاک میں کیا بیان کی؟ اذا توضأ احدکم فلیجعل الماء فی انفہ ثم لیستنثر، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی ڈال کر اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر تمام کے تمام ائمہ، محدثین، فقہا سبھی متفق ہیں کہ وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف موجود نہیں۔ اور ناک میں پانی ڈالنا اور پھر اس کو جھاڑنا، یہ دونوں سنت سے طریقے ثابت ہیں۔ اس روایت میں
دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو جھاڑنا اس وجہ سے ہے کہ ناک میں جو چیزیں جمی ہوئی ہیں، رینٹھ وغیرہ یا جو مادہ وہاں موجود ہے، وہ جھاڑنے سے صاف ہو جائے، اور شیطانی خیالات جو نیند کی حالت میں انسان کے ناک میں چلے جاتے ہیں، یا مختلف قسم کے خیالات جو انسان کے اندر شیطان ڈالتا ہے حلول کرنے کی صورت میں، تو اس استنثار سے ناک میں پانی ڈالنا اور پھر اس کو جھاڑنا، اس کی وجہ سے وہ خیالات رفع ہو جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی حکمت بھی ہے۔ تو ناک میں پانی ڈالنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر اس کو جھاڑنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور اس پر تمام کے تمام ائمہ اربعہ میں سے ہوں یا دیگر علماء اور فقہاء اور محدثین ہوں، سبھی کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف موجود نہیں۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں، لیکن وہ قابل استدلال نہیں ہیں۔ اچھا، اس روایت میں ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنے کا تو تذکرہ ہے، لیکن مزمزہ کا تذکرہ نہیں۔ اگلی روایت میں بھی نہیں آئے گا، اس سے اگلی میں بھی نہیں آئے گا، باب آپ کا ختم ہو جائے گا، لیکن مزمزہ کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ مزمزہ کس کو کہتے ہیں؟ منہ میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈال کر منہ میں اس کو گھمانا اور پھر کلی کر دینا، پانی باہر نکال دینا، ٹھیک ہے؟ اس روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو وہ مزمزہ بھی سنت ہے، مزمزہ بھی سنت ہے۔ البتہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی جب بات آپ کے سامنے آئے گی نا، تو اس میں یہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ ہے، مزمزہ یعنی کلی کرنے کا تذکرہ موجود نہیں۔ تو اس سے یہ کوئی نہ ثابت کرے کہ بھئی یہاں پہ تو صرف ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ ہے، کلی کرنے کا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ہم وضو میں کام ہی نہیں کریں گے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ روایت کئی ایک کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی بھی ہوگی، عشر من الفطرہ، جو 10 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم میں اس کو بیان کیا، اسی طرح ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے، ابن ماجہ میں، اور اسی طرح امام احمد نے مسند احمد میں، اور اسی طرح مشکات میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ 10 باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مصعب رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہر مسلمان کو ان پر عمل کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، ان میں کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے مونچھیں کاٹنا، عشر من الفطرہ، عشر من الفطرہ، اس میں ایک ہے مونچھیں کاٹنا۔ تو یہ آج لوگوں نے لمبی لمبی موٹی موٹی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں جن سے ہونٹ بھی چھپے ہوتے ہیں۔ مونچھیں رکھنا ثابت ہے، لیکن کسی طریقے سے رکھنا ثابت ہے، بغیر ان کو سنبھالے ہوئے رکھنے کی اجازت نہیں، اور کسی حد تک رکھنے کی اجازت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پورا منہ اور کان اس میں چھپے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور سنت مبارکہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کاٹا کرتے تھے اور داڑھی کو بڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ مونچھیں رکھنا بھی ثابت ہے، دیگر صحابہ کرام نے رکھی ہیں، جن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر فہرست آتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے رکھنا ثابت ہے۔ اسی طرح داڑھی کو چھوڑنے کا تذکرہ ہے تو کسی طریقے سے چھوڑنے کا تذکرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ناف تک آپ کی داڑھی جا رہی ہو۔ تو مردوں کے لیے بہرحال یہ چیز ضروری ہے۔ تو شریعت کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان میں حسن لازمی ہے، وگرنہ شریعت کا تمسخر بن جاتا ہے، مذاق بن جاتا ہے۔ جو شخص شریعت کا مذاق بنائے، خود مذاق بنائے یا لوگوں کے ذریعے سے مذاق اڑوائے، اس کے ایمان میں شک کرنا چاہیے۔ خیر، تو پہلی بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو بیان فرمائی اس میں تذکرہ ہے مونچھیں کاٹنے کا۔ دوسری بات داڑھی بڑھانا، عشر من الفطرہ، پھر ہے مسواک کرنا۔ نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا، اس میں بھی تذکرہ ہے، ناک میں پانی ڈالنا۔ اچھا پھر 5واں، اچھا اس کے بعد ہے ناخن کاٹنا، مزمزہ کا وہاں بھی تذکرہ نہیں، وہ آخر میں بات عرض کرتا ہوں۔ اچھا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے 10ویں بات کیا بیان کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مزمزہ ہوگی، یعنی کلی کرنا بیان کیا ہو، لیکن وہ ان کو بھول گیا، تو وہ اپنے گمان کے مطابق فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مزمزہ بیان کیا ہو، کیونکہ 9 چیزیں روایت میں آئیں، 10 نہیں آئیں، حالانکہ عشر من الفطرہ روایت کا ٹائٹل اور عنوان ہی یہ ہے، تو اس روایت کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو روایت میں نے بیان اس لیے کی ہے کہ اس روایت میں بھی ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ آ رہا ہے، مزمزہ کا تذکرہ حضرت مصعب فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا تھا، شاید میں بھول گیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ ساری کی ساری سنت ہیں، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کوئی دوسرا گمان کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو مزمزہ اور استنشاق، مزمزہ منہ میں کلی کرنا، ٹھیک ہے، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو جھاڑنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس حدیث پاک سے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے مجھے خبر دی، انہوں نے امام زہری رحمہ اللہ سے یہ بات سنی کہ حضرت ابو ادریس خولانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بیان کی کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ، جو شخص وضو کرے، فلیستنصر، تو اسے چاہیے کہ وہ استنصار کرے، جس کو استنشاق بھی کہا جاتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کو جھاڑے۔ ومن استجمر، اور جو استجمار کرے، جو ڈھیلا استعمال کرے استنجے کے لیے، فلیوتر، تو اسے چاہیے کہ وہ طاق مرتبہ اس کو استعمال کرے۔ وتر کہتے ہیں طاق کو، ایک وتر لفظ ہوتا ہے ایک وتر ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ طاق عدد استعمال کرے۔ طاق عدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جفت عدد ہوتا ہے، ایک طاق عدد ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی آپ کو یہ اعداد پڑھائے جاتے ہیں، میتھمیٹکس میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو طاق عدد کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا صحیح عدد جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو، وہ طاق عدد کہلاتا ہے، اور جو 2 پر تقسیم ہو جائے وہ جفت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب طاق اعداد کون کون سے ہیں؟ 1، 3، 5، 7، 9، 11، یہ طاق اعداد ہیں۔ جفت اعداد کیا ہیں؟ 2، 4، 6، 8، 10۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر، جو آدمی وضو کرے اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو جھاڑے، اور جو استنجا کرے اور اس استنجا میں ڈھیلا استعمال کرے،
یہ سارا معنی استجمار کا ہے، من استجمرا، ٹھیک ہے. استجمار کہتے ہیں ڈھیلا استعمال کرنے کا. ظاہر ہے ڈھیلا کسی کو مارنا تھوڑی ہے، وہ تو جب آپ قضائے حاجت کریں اس وقت استعمال کرنا ہے نا. شریعت نے کسی کو مارنے کا حکم تو نہیں دیا نا کہ آپ نے ڈھیلے مارنے ہیں کسی کو. فلیوتر، تو اس کو چاہیے کہ وہ طاق عدد استعمال کرے، یعنی 1 مرتبہ کرے. 1 مرتبہ سے صفائی نہیں ہوتی تو پھر 3 مرتبہ کرے. عمومی طور پر 3 مرتبہ سے ہو جاتی ہے، اور اگر 3 مرتبہ سے بھی نہ ہو تو پھر 5 مرتبہ کرے. اسی طرح 7 مرتبہ، آگے سے آگے جیسے چلتا چلا جائے. اب اس روایت میں امام زہری رحمہ اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے باتیں. دوسرا تذکرہ ہے حضرت ابو ادریس الخولانی نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالی عنہ. بعضوں نے ان کو صحابی فرمایا ہے، اور صحیح روایت یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں، کیونکہ ان کی غزوہ حنین کے موقع پہ ولادت ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے. اب اس اعتبار سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی صحابی نہ بھی کہے تو بہرحال تابعین کے تو یہ امام ہیں. ابو ادریس خولانی، نام ان کا کیا ہے؟ عائز اللہ بن عبداللہ الخولانی الدمشقی. عائز اللہ بن عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ نام ہے. ابو ادریس ان کا لقب ہے، خولان شہر کی جانب نسبت ہے. ابو ادریس خولانی بہت معروف ہیں، بہت قصے ان کے مشہور ہیں. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل کرنے. بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. شام کے لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے، اپنے زمانے میں امام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج اور بلندیاں عطا فرمائی تھیں، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. اور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق کا قاضی بھی بنایا تھا. 80 ہجری میں ان کی وفات ہے، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے. بخاری شریف میں ان سے کئی روایات آتی ہیں، بخاری کے راویوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں حضرت ابو ادریس الخولانی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل فرما رہے ہیں. اب اس حدیث پاک میں ناک کو جھاڑنے کا، صاف کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان قضائے حاجت کر رہا ہو تو اس میں جب ڈھیلا استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو پانی سے استنجا کرنا آپ کے سامنے روایت سے میں نے ثابت کر دیا، 10 من الفطرہ، اس میں 9ویں چیز کیا ہے؟ پانی سے استنجا کرنا. تو پانی سے استنجا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی ہے، اور یہ فطرت میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی پانی میسر نہ ہو تو ڈھیلے کے استعمال کرنے کی شریعت اسلامیہ میں اجازت موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کے متعلق بات ارشاد فرمائی کہ جو ڈھیلا استعمال کرنا چاہے استجمرا، اسے چاہیے کہ پھر وہ طاق مرتبہ استعمال کرے. 3 دفعہ عمومی طور پر ڈھیلا استعمال کر لیں گے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے. اچھا، اب جمہور علماء اور فقہا کے ہاں اس روایت میں استجمار سے یہی مراد ہے کہ انسان ڈھیلا استعمال کرے اور قضائے حاجت کے وقت اس کو استعمال کرے. یہاں استجمار کا یہی مطلب ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے، ائمہ اربعہ بھی متفق ہیں اس پر. البتہ ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب احادیث میں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استجمار کا معنی بیان کیا ہے. استجمار کا معنی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اجمار الثیاب بالمجمر، اجمار الثیاب بالمجمر، کہ کپڑوں پر خوشبو لگانا اور ان کو 3 مرتبہ لگانا، یہ استجمار کا معنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. تو اگر وہ معنی بھی یہاں پر مراد لیا جائے تو روایت کے الفاظ میں یا روایت میں پھر بھی کوئی شک لازم نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو تم میں سے وضو کرے اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈالے اور اس کو جھاڑے، اور پھر جب وہ نماز کے لیے آئے تو اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا لے اور طاق مرتبہ لگا لے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں نے بات آپ کے سامنے اجماع کے حوالے سے عرض کی کہ علماء امت کا اجماع ہے، اس میں فقہا اور محدثین سارے آ جاتے ہیں کہ استجمار کا یہاں پر معنی ڈھیلے کا استعمال کرنا ہے قضاء حاجت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہذا نأخذ ينبغي للمتوضئ ان يتمزمز ويستنصر وينبغي له ايضا ان يستجمر والاستجمار الاستنجاء وهو قول ابي حنیفہ۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہذا نأخذ ينبغي للمتوضئ ان يتمزمز ويستنصر وينبغي له ايضا ان يستجمر والاستجمار الاستنجاء وهو قول ابی حنیفہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی معاملے کو لیتے ہیں، یعنی انہی کے اوپر ہمارا عمل ہے، انہی روایات پر ہمارا بھی عمل ہے، یہ روایات ہماری بھی دلیل ہیں، اور وضو کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ کلی کرے، ناک صاف کرے، اور یہ بھی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ڈھیلے کو استعمال کرے، اور استجمار کا معنی استنجا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی بات فرماتے ہیں۔ سمجھ آگی بات؟ ایک روایت رہ گئی اس باب کے حوالے سے، وہ بھی دیکھ لیں، پھر آپ کا وقت بھی پورا ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اخبرنا مالک اخبرنا نعیم بن عبد اللہ المجمری انہ سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول من توضأ فاحسن وضوءہ ثم خرج عامدا الى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعمد وانہ تكتب له بإحدى خطوتیہ حسنۃ وتمحى عنہ بالأخرى سیئۃ فإن سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لمن يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى۔ روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نعیم بن عبد اللہ المجمر انہ سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول من توضأ فاحسن وضوءہ ثم خرج عامدا الى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعمد وانہ تكتب له بإحدى خطوتیہ حسنۃ وتمحى عنه بالأخرى سیئۃ فإن سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لمن يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی نعیم بن عبداللہ المجمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے جو آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر نماز کے ارادے سے وہ نکلے تو وہ ابھی سے نماز کے اندر ہے، تو وہ ابھی سے نماز کی حالت میں ہے جب تک اس ارادے سے وہ چل رہا ہے، اور یقیناً اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم سے برائی مٹائی جاتی ہے، اور جب کوئی چلنے کے دوران اقامت کی آواز سن لے فلا یسع تو دوڑے نہ، دوڑ کے نہ جائے۔ تم میں سے زیادہ ثواب کا مستحق وہ ہے جس کا گھر زیادہ دور ہے۔ شاگردوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا لمن یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ایسا کیوں ہے؟ فرمانے لگے جس نے مسجد کی جانب جتنے زیادہ قدم اٹھائے اس کے لیے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔
روایت سمجھ میں آ گئی؟ اب اس روایت میں رجال الحدیث کا تذکرہ کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ المجمر تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ المجمر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویسے مجمر کا معنی ہوتا ہے دھونی دینا، دھونی دینے والا، ٹھیک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت گھر سے نکلتے اور مسجد کی جانب تشریف لا رہے ہوتے تھے تو یہ ان کے آگے آگے آگ کا الاؤ لے کر چلتے تھے، انگارہ روشن کر کے آگے آگے چلا کرتے تھے روشنی کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں رات کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے مسجد کے لیے تشریف لے جانے کے لیے باہر تشریف لاتے تو یہ حضرت نعیم بن عبداللہ ان کے سامنے آگ لے کر آگے آگے چلتے تھے، تو اس لیے ان کو المجمر کہا جاتا ہے تعارف کے لیے، ٹھیک ہے۔ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد نبوی میں قندیلیں جلانے کا کام یہ کیا کرتے تھے، روشنی کرنے کا کام ان کے ذمہ تھا۔ اس زمانے میں بلب تو نہیں تھے، وہ چراغ جلائے جاتے تھے، قندیلیں روشن کی جاتی تھیں جس سے مسجد میں روشنی ہو جاتی تھی۔ تو یہ مسجد نبوی میں یہ خدمت سر انجام دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو المجمر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ روشنی کرنے والا کام کیا کہلاتا ہے؟ تجمیر، یا مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دینا، کہ مسجد کے ہر کونے سے خوشبو مہکے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کو المجمر کہا جاتا ہے۔ نعیم بن عبداللہ المجمر 20 سال تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے ہیں اور علم حدیث حاصل کیا ہے۔ بڑی کثیر مقدار میں روایات ان سے منقول ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہیں۔ بہرحال اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا وضو کرنے کا، من توضأ فاحسن وضوءہ، جو آدمی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، بہت پیارے انداز میں وضو کرے۔ پھر جب وہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، وضو کر لیا، نماز کی نیت سے وضو کیا، اب وہ حالت نماز میں ہے، یعنی اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو چکا ہے۔ اب بے شک نماز آدھا گھنٹہ بعد بھی ہے، 1 گھنٹہ بعد بھی ہے، وہ نماز کے لیے چلتا چلا جائے گا، اس کے لیے اجر ملتا چلا جائے گا۔ اور پھر جیسے جیسے وہ قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی مٹیں گے۔ ایک قدم رکھے گا تو نیکیاں ملیں گی، ایک قدم اٹھائے گا تو گناہ مٹ جائیں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تم مسجد کے قریب پہنچ جاؤ اور کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، اقامت کی آواز آنے لگی، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، تو اب آپ کی تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے، پہلی تکبیر اللہ اکبر وہ نہ رہ جائے، تو آپ بھاگ کے دوڑ کے کوشش کر کے جلدی سے صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ تو ایسا نہ کرو، فلا یسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، تم اتنی دور سے نیکیاں کماتے چلے آ رہے ہو، کوئی بات نہیں، اب وقار کے ساتھ چلو، تمیز کے ساتھ چلو، خشوع اور خضوع کا خیال رکھو، بھاگو گے سانس پھولے گا، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر سانس پھول رہا ہوگا، پھر خشوع خضوع انسان کا متاثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، جس کا گھر جتنا زیادہ دور ہے وہ جتنے قدم اٹھا کر آئے گا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ثواب اور اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان روایات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حدیث کو محفوظ کرنے کی اور آگے امت تک پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بیان کر دیں۔